السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیک بیوی کی 4 نشانیاں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسلامک تعلیمات اور اسلامک معلومات اور اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیک بیوی کی 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو خاوند کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کے حکم مانے، ضد کرنے والی نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تم نے خاوند کے پاس جانا ہے تو ضد نہ کرنا، اپنی بات منوانے کی بجائے اس کی مان کر زندگی گزارنا، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے، سمجھانی چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا ناز و انداز کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ لڑکیاں اکثر چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کرنے لگ جاتی ہیں۔ نمبر 2، دوسری نشانی یہ کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں صاف کپڑے پہنے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ گھر سے نکلے تو فیشنیبل کپڑے پہنے اور گھر میں بھنگن بنی پھرے۔ یہ بھی نہ ہو کہ گھر میں گندگی سی بنی رہے اور اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو، اور باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نکلے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک تو صاف ستھرا بن کر رہے اور دوسرا اس کے چہرے پر خاوند کے لیے مسکراہٹ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت ہی موڈ بنائے رکھے۔ تیسری نشانی یہ کہ اگر خاوند کسی بات پر قسم کھا لے تو تم ایسا کرو تو وہ اس کی قسم پورا کر دے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب خاوند گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال آبرو کی حفاظت کرے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ میاں بیوی کے قرب کے بارے میں شریعت مطہرہ نے حیران کن حد تک تصور پیش کیا ہے۔ کئی لوگ درمیان میں میاں بیوی میں جدائی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگ سے متعاہد رہنا چاہیے۔ ایک اصول یاد رکھنا، عام طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے آپس میں نہیں جھگڑتے بلکہ کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔ وہ تیسرا یا تو لڑکے کے ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں یا لڑکی کے ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تم آپس میں ایک رہو اور کسی کی طرف دھیان نہ دو۔ یہاں ایک علمی نکتہ طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چلو فقہا نے لکھا، اگر میاں بیوی کے مابین کوئی رنجش ہو اور ان کی کوئی صلح کرا دینے والا ہو تو اگر اس کی کوئی بات خلاف واقعہ بھی کہنی پڑے، یعنی اس نیت سے جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے تاکہ میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ وہ ہوگا تو جھوٹ، مگر اس کی نیت کی وجہ سے مؤاخذ نہیں ہوگا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، اگر میاں بیوی کے تعلق جوڑنے میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کو معاف کر دیا تو پھر ماں باپ کو کہاں اجازت ہے کہ وہ اپنے حق کی خاطر میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے پھریں۔ آج ساس کہتی ہے کہ میں ماں ہوں، چنانچہ بیٹے کو کہتی ہے کہ میری بات مانو، اپنی بیوی کو سیدھا کر کے رکھو۔ تم ماں ہو، تمہاری اپنی ایک حیثیت ہے، مگر وہ بھی اس کی بیوی ہے، اس لیے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ بیوی کو بیوی کے مقام پر رکھیے، ماں کو ماں کے مقام پر رکھیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ رب العزت لیلۃ القدر میں چند بندوں کی مغفرت نہیں کرتے، حالانکہ باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو دل میں کینہ رکھے، دوسرا وہ بندہ جو میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالنے والا ہو۔
شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں طے کر لیں کہ خامد لڑکی کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی ذمہ داری قبول کرے، لڑکی خامد کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لے۔ جب لڑکی اپنوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور لڑکا اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ بیوی اپنے خامند سے نسبت رکھنے والے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے اور خامند لڑکی کے رشتہ داروں کو خوش رکھنے میں لگا رہے۔ اسی طرح دونوں کی زندگی میں مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی خامند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خامند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، یعنی پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ میرے بندے پیار محبت کی زندگی گزاریں۔ میاں بیوی جتنی محبت بھری زندگی گزاریں گے اللہ رب العزت کے ہاں اجر پائیں گے۔ اس لیے میاں بیوی میں تحمل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تحمل مزاجی کا مطلب کہ آدمی کی کوئی بات نہ سنے یا دیکھے تو پہلے سوچے پھر کوئی قدم اٹھائے، اور آج کل یہ ہوتا ہے کہ پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہوئے کہ آہو میں نے برا کر لیا، اس لیے آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں دوستوں میں تو بڑا خوش رہتا ہوں لیکن جب گھر جاتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہے دماغ گرم رہتا ہے۔ اصل میں تیرے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے جو تیرے دماغ کو گرم کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاس کوئی میاں بیوی آئے، وہ دونوں سلسلہ میں بیعت تھے۔ وہ دونوں کی تقریباً اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ دونوں پڑھے لکھے اور نوجوان تھے۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے یہ ایسے ہی فیصلہ کر لیا، حضرت صاحب کو کیا بتائیں گے، یا حضرت صاحب کو بتانا بھی کئی دفعہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے کچھ احساس ہوا کہ جن لوگوں کی نسبت کسی نہ کسی مطابق شریعت و سنت بزرگ کے ساتھ ہے وہ عقائد وغیرہ کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی دین بدلتے ہیں یہ منکرین حدیث بنتے ہیں، وہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کہیں بھی بیعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، گویا کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق کا ہونا انسان کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا سبب ہے۔ جب ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنی خوشی سے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے اس عاجز کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ ان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور درمیان میں کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ جب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تو میں نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے فیصلے کو 6 مہینوں تک مؤخر کر لو، اور ایک کام میں بتاتا ہوں اس پر عمل کرنے کا تم وعدہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ میں نے خامد سے وعدہ کر لیا کہ جب بھی اپنے دفتر سے گھر آئے گا وہ آتے ہی اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے گا۔ اب یہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ سنت نبوی میں بھی آتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔ اس عاجز نے دیکھا کہ یہ خامد اصل میں بزنس کرتا ہے، اسی بزنس کے پریشر کی وجہ سے جب وہ گھر آتا ہے تو اس کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ بیوی بیچاری 2 گھنٹے سے بھوکی بیٹھی ہوتی تھی اور وہ میاں صاحب دسترخوان پر آ کر بیٹھتے تو کھانے میں نقص نکالنا شروع کر دیتے۔ اب عورت کا دل ہوتا ہی کیا ہے، وہ تو اور زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ جب میں نے کہا کہ گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونے کا وعدہ کرو، تم نے کہا حضرت یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ میں نے کہا ہاں تو چھوٹی سی ہے مگر وعدہ کرو پابندی کرو گے۔ چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا۔ 6 مہینے تو بڑی بات تھی
صرف 1 مہینے کے بعد ان کا فون آیا، حضرت ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری زندگی اکٹھے گزاریں گے کیونکہ ہمیں خوشیوں بھری زندگی نصیب ہو گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب خاوند گھر آ کر بیوی کو مسکرا کر دیکھتا تو مسکراہٹوں کے دروازے کھل جاتے تھے۔ یہ رہنمائی ہوتی ہے جو شیخ نے دینی ہوتی ہے کہ تمہاری کون سی عادت ہے تمہارے لیے مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بیوی کی خوش طبعی کے لیے اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 9 عورتوں کے واقعات سنائے۔ یہ نامی عورتیں آپس میں مل کر بیٹھیں اور اپنے اپنے خامدوں کی صفات بتانا شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے اپنے خامد کے بارے میں یہ کہا، دوسری نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی عورتوں کی باتیں بتا دیں تو فرمایا کہ جس عورت کا خامد سب سے بہترین صفات کا حامل تھا اس میں سے بھی تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوں۔ کیا آپ بھی اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں؟ ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خوش رکھنا اس کا فرض ہے، اسے تنگ کرنا ہمارا فرض ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ماں باپ اپنی لڑکی کو گھر میں سورۃ الحجرات اور سورۃ النور اور سورۃ النساء کا ترجمہ لازمی پڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ سورۃ الحجرات میں اخلاق کو سنوارنے کی تعلیمات ہے، سورۃ النور میں حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی باتیں ہیں، سورۃ النساء میں میراث اور بچوں کے بارے میں مسائل موجود ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب گھر میں باپ اپنی بیٹیوں کو نیکی کی تعلیم نہیں دیتا اس گھر کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کریں۔ کئی لوگ تو اپنے مال کو عورت کو تنگ کرنے کے لیے انسٹرومنٹ اوزار کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کو ایسا تنگ کر کے رکھتے ہیں کہ وہ بیچاریاں خوشی کا سانس بھی نہیں لے سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔